الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال تعالى لا يمسه إلا المطهرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. باری تعالیٰ ہمارا نماز کے لیے آنا بھی انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ادب بیان کیا ہے. بظاہر تو اللہ کے نبی کا ذکر ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عمومی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے بڑوں کا ادب احترام کرنا چاہیے، علماء کا ادب کرنا چاہیے، والدین کا ادب کرنا چاہیے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو. فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اگر اللہ کے نبی کے سامنے آپ بات کر رہے ہو تو آپ کی آواز پست ہونی چاہیے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے اس طریقے سے باتیں نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو اور اکڑ کر بات کرتے ہو. ایسے بالکل بات نہ کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال خراب ہو جائیں، اکارت ہو جائیں، بیکار ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ لگے. تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے بہت زیادہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آپ کی آواز ان سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اور یہ حکم صرف اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی وصال فرما گئے. آپ اپنی قبر اطہر کے اندر ہیں، روضہ رسول کے اندر ہیں، جس کو اگر وہاں حاضری مقدر ہو، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے کہ وہاں وہی احترام ملحوظ رکھنا ہے جو احترام اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر تھا. کیونکہ آپ اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ روز اقدس پر حاضری ہو تو اپنے جو ہے اپنی زبان کو اور اسی طریقے سے کسی بھی طریقے کا بےہودہ کلام وہاں پر نہیں کرنا ہے. احترام کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کے قریب نہ ہو. تو فرمایا کہ اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند مت کرو. تو یہ ادب بیان کیا گیا ہے. قرآن کا ادب بیان کیا اللہ نے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کریم کو ہاتھ مت لگاؤ یہاں تک کہ جب تک کہ تم پاکی حاصل نہ کر لو، پاک نہ ہو جاؤ، اس وقت تک تمہیں قرآن کو چھونا نہیں ہے. یہ ادب بیان کیا گیا ہے.
والدین کا ادب کیا ہے؟ اف ولا تنہرہما، تمہارے والدین تمہارے سامنے ہو تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، شفقت کے ساتھ بات کرو۔ اور آگے فرمائے واخفض لہما جناح الذل، کہ اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے جھکائے رکھو، اپنے بازوؤں کو تانو مت، ان کے سامنے جھکے رہو، اور اللہ سے یوں دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں میری پرورش کرتے ہوئے میرے اوپر شفقت کی تھی، ایسے ہی تو ان کے اوپر رحم فرما، ان پر رحم فرما۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ میری والدین پر رحم فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا بھی ادب بتایا ہے، نبی کا ادب بتایا ہے، علماء کا ادب بتایا ہے، قرآن کا ادب بتایا ہے۔ تو جو آدمی آداب سے مزین ہوتا ہے اللہ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک مقولہ ہے عربی کا، الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہی کا نام ہے۔ جس کے اندر ادب نہیں ہے اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نصیب ہے وہ حیوان ہے، اور با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کسی دینی مجلس کے اندر جا رہے ہیں، کہیں وعظ کی مجلس کے اندر جا رہے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جمعہ یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، اور جو آدمی بات بتا رہا ہے، کوئی وعظ کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اس کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس کی رسپیکٹ ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس کی رسپیکٹ آپ نہیں کرتے، اس کی عظمت دل میں نہیں ہے، تو اس کی بات سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ معلومات حاصل ہوگی لیکن علم نافع حاصل نہیں ہوگا۔ دلیلیں اکٹھے کر لیں گے آپ اس کی بات سن کر، لیکن جو علم نافع ہوتا ہے وہ علم آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اس واعظ کی عظمت، اس کے رسپیکٹ آپ کے قلب کے اندر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ادب جب آدمی، ادب کے بارے میں فرمایا کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے کتاب میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، اللہ نے ان تمام کو ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اول مرحلہ میں ادب کیا تھا۔ ان کے جو بڑے لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس سے ادب سے پیش آنا، مقابلہ تو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں حقیقت میں اگر نبی ہوا تو کیا بنے گا، اگر تم اس کا ادب کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ادب کیا تھا کہ پہلے آپ کچھ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے آپ دکھائیں، تو انہوں نے رسی ڈالی، لمبا واقعہ ادھر جانا نہیں چاہتا، اس سے صرف یہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ادب کیا تھا تو تمام کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ تو اللہ کی کتاب کا ہمیں ادب کرنا ہے، اللہ کے نام کا ادب کرنا ہے۔ زبیدہ خاتون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہارون رشید کی بیوی تھی، ایک مرتبہ ایک کھانا کھا رہی تھی اور اس کا جو دوپٹہ تھا سر سے تھوڑا سرک رہا تھا، اذان کی آواز آتی ہے، لقمہ ہاتھ کے اندر ہے، تو فوراً لقمہ ریٹرن واپس رکھا کہ پہلے اپنے سر پر دوپٹہ رکھو، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا؟ کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کہ تمہاری تو مغفرت ہونی ہی تھی، تمہارے کارنامے ہی ایسے تھے، تم نے نہر زبیدہ بنوائی تھی اور تمہارے محل کے اندر مستقل قرآن کریم کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ کہا کہ نہیں، یہ چیز کوئی معنی نہیں ہوئی کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، تم کیا کہتے ہیں سرکاری خزانے سے بنوائی تھی، تمہارا کیا گیا اس کے اندر؟ کہ میری جو نجات ہوئی ہے کہ اللہ کے نام کا ایک مرتبہ میں نے احترام کیا تھا، کہ لقمہ میں نے واپس رکھ دیا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اس ادب کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی ہے۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے کے اندر تھوڑا غفلت کے اندر تھے، شراب کا دور چلتا تھا، آپ ڈرنک کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کوئی کاغذ کا پرزہ پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر جو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ ڈسٹ اس پر تھا، گندگی سے آلود تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا ہے، اس کو صاف کیا ہے، ڈرائی کیا ہے، اور عطر خریدا، ایک آپ کے جیب کے اندر کوئی ایک دینار تھا یا ایک روپیہ تھا، اس سے عطر خریدا اور اس کاغذ کے پرزے پر لگایا اور اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ بعض جگہ لکھا کہ اپنی پگڑی کے اندر اس کو رکھ لیا۔
اسی رات جو ہے وقت کے جو وہاں پر جو وقت کے جو قطب تھے، جو ابدال تھے، جو ولی تھے، ان کو الہام ہوا کہ بشر حافی سے کہو کہ جس طریقے سے تم نے ہمارے نام کو فرش سے اٹھا کر اونچا کیا، سر سے اونچا کیا، ہم تمہارے نام کو جو ہے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیں گے۔ آپ بہت بڑے پھر اللہ والے بنے۔ بشر حافی کا بزرگوں کے جو ہے فہرست کے اندر ان کا نام آتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نام کا ادب کیا تھا۔ تو ادب ہمیں ہر چیز کا کرنا ہے، اور اپنے اولاد کو فرمایا حدیث کے اندر جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا کہ اسے ادب سکھائے، اسے آداب سکھائے، بڑے چھوٹے کا ادب سکھائے۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ اپنی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ مال و دولت سب ہنچ ہے، سب بعد کی بات ہے۔ سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو ادب سکھائے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا ادب۔ حدیث میں ہے کہ جو حدیث میں نے ایک اور پڑھی، من لم یرحم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا، کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ تو دین سراسر کیا ہے؟ ادب کا نام ہے۔ ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک مامون تھا، ایک امین تھا۔ یہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہارون رشید کہ ان کے دونوں بیٹے استاذ کے جوتے سیدھے کرنے پر لڑ رہے ہیں۔ آج ہمیں ادب کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بڑوں کا ادب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم درسگاہ کے اندر کوئی استاذ آئے یا مسجد کے اندر آئے تو ان کے جوتے ریٹرن یعنی کہ الٹے کر کے رکھ دیے جائیں۔ مثال کے طور پر آدمی آیا، جوتے اتارے، بس میں داخل ہوا، اب یہ چاہے گا تو اسے جوتے پہننے کے لیے گھومنا پڑے گا۔ اس مشقت سے استاذ کو بچانا ہے کہ اس کے جوتے اس طریقے سے رکھ دیے جائیں تاکہ آسانی سے وہ پہن کر چلے جائیں۔ وہ دونوں جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا میں اٹھاؤں گا، ایک کہہ رہا میں اٹھاؤں گا۔ تو خیر دونوں کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ ایک تم اٹھاؤ، ایک میں اٹھاؤں۔ ہارون رشید نے ان کے استاذ کو بلایا تو وہ سمجھ رہے کہ شاید وہ بادشاہ غصہ ہو گئے کہ میرے بیٹوں سے ایسا کام کرا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ زیادہ عزت کس کی ہے، بادشاہی وقت کی ہے یا استاذ کی؟ یہ آپ کی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو بادشاہی وقت ہے اس کی عزت زیادہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہارون رشید نے کہ نہیں، ہماری عزت اتنی نہیں ہے جتنی عزت آپ کی ہے۔ ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون لڑ رہا؟ کوئی بھی نہیں لڑ رہا۔ تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے بچے لڑ رہے ہیں تو یقیناً عزت آپ کی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بیٹے ایک دوسرے استاذ کو جو ہے وضو کرا رہا تھا، ایک ان کا بیٹا، تو وہ لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا، استاذ وضو کر رہے تھے۔ ہارون رشید نے جب دیکھا تو ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ استاذ نے سوچا کہ شاید اس وجہ سے ناراض ہوں کہ میرے بچے سے کام کرا رہے ہیں، کہ نہیں، اس وجہ سے ناراض نہیں ہو رہے، یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے تمہارے پاؤں کو رگڑنا چاہیے تھا اس کو۔ استاذ اپنے پاؤں کو خود رگڑ رہا ہے، اسے اتنا سلیقہ نہیں ہوا کہ استاذ کے پیر دھلانے کے لیے ایک ہاتھ سے پانی ڈالے، دوسرے ہاتھ سے پاؤں کو رگڑنا چاہیے تھا۔ یہ بادشاہوں کی باتیں ہیں کہ انہیں کس طریقے سے سیکھا جاتا ہے، کتنا احترام بڑوں پر کیا جاتا ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا بڑا قوت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ ایک استاذ پڑھا رہے تھے، بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ انور شاہ کشمیری کیسے بنے؟ کسی نے کہا آپ بڑے فقیہ تھے، کسی نے کہا آپ بڑے مفسر تھے، کسی نے کچھ کہا۔ مختلف سوالات کے جواب طلباء نے دیے تو کہا کہ نہیں، ایک مرتبہ کسی طالب علم نے خود انور شاہ کشمیری سے معلوم کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے عطا فرمایا، تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے کتابوں کا بہت زیادہ ادب کیا ہے۔ علم دین سیکھنے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، بلکہ علم دین ہی نہیں، ہمارے نصاب کے اندر کوئی سی بھی کتاب ہے، کاغذ کا کتاب کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ دنیاوی علوم بھی چاہے کیوں نہ ہو، جب تک ہم کتابوں کو ادب نہیں کرنے کے وہ علم نافع ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ کہ میں نے کتاب کا اتنا ادب کیا ہے اور رکھنے کے اندر ان کی ترتیب رکھی ہے، کبھی قرآن کے اوپر حدیث کی کتاب نہیں رکھی، بلکہ پہلے قرآن کا مرتبہ ہے، حدیث اس کے نیچے آئے گی۔ حدیث کے اوپر فقہ کی کتاب نہیں رکھی، فقہ کا درجہ اس سے نیچے درجے کا ہے۔ اس کے بعد جو تاریخ کی کتاب رکھی، اس سے بعد جو ہے نحو صرف کی کتاب رکھی۔ یعنی کتاب رکھنے کے اندر بھی یہ امتیاز ہوتا ہے۔ قرآن کے اوپر ہم کچھ نہیں رکھ سکتے، سب سے اوپر قرآن رہے گا، اس کے نیچے آپ حدیث رکھ سکتے ہیں، اس کے نیچے کوئی اور کتاب رکھ سکتے ہیں۔ اردو کی کتاب آپ حدیث پہ نہیں رکھ سکتے، اردو کوئی کتاب قرآن پہ نہیں رکھ سکتے۔ کہ میں نے کتابوں کا یہ ادب کیا ہے
پھر جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں جو مولویت کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، کتاب کا جو لیسن ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیفینیشن جس کو حاشیہ بولتے ہیں سائڈوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو عربی جو کتابیں ہوتی ہیں، بڑی مشکات ہے، بخاری ہے، ان میں وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے لکھا ہوتا ہے حاشیہ. جو ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے تھوڑا ٹیڑھا کر کے اس سے لکھتے ہیں، یعنی اسے پڑھنے کے لیے آدمی کو کتاب گھمانی پڑے گی. حاشیہ پڑھنے کے لیے سائڈ میں کتاب کو تھوڑا سا راؤنڈ دینا پڑے گا تب اس کو پڑھ پائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کتاب کو نہیں گھمایا، سامنے سے پڑھ رہے ہیں، اب حاشیہ پڑھنے کی نیڈ ہو رہی ہے، خود اٹھ کر ادھر جاتے ہیں اور حاشیہ پڑھتے ہیں، پھر بیچ میں سے پڑھنا تو ادھر اٹھ کر آتے ہیں، کتاب کو نہیں گھمایا. اتنا ادب کیا، تب جا کر اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کا قوت حافظہ بڑا وسیع تھا. بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں علم دین کے بارے میں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگ قربانیاں دیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد ہیں باقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، اردوس سے چلتے ہیں، بغداد کا سفر کرتے ہیں. اتنا لمبا سفر تھا کہ پتہ نہیں کتنے مہینے کا سفر ہوگا. اتنا لمبا سفر طے کر پیدل وہاں پہنچتے ہیں. معلوم ہوا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے، ان پر پابندی عائد ہو گئی ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے، واز نہیں کر سکتے. ان کو بڑا احساس ہوا کہ اتنا لمبا سفر کر کے ان کو علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو جو ہے ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. آپ جو ہے فقیر کا بھیس اپنا کر جو ہے ان کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو وہ ان کو کچھ دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں جیب سے کہ نہیں میں کچھ دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں روزانہ اسی حلیے کے اندر آؤں گا، آپ مجھے ایک حدیث کا سبق دے دیا کریں، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے. سال ہر سال اس طریقے سے انہوں نے جو ہے علم حاصل کیا. جب اللہ نے کچھ راحت دی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جب اس کو جو ہے ان کو نظر بندی سے الگ کر دیا گیا اور ان کے حالات ٹھیک ہو گئے، جب ان کے طالب علم سامنے بیٹھا کرتے تھے تو جب وہ آتے تو آپ ان کے لیے جگہ بنوایا کرتے تھے کہ اصل طالب علم یہ ہے، اس نے کتنی مشقتوں کے ساتھ جو ہے علم دین حاصل کیا. تو علم سیکھنے کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دی جاتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ادب کرنا چاہیے. ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، بڑوں کے آداب ہیں. آپ کے استاد درسگاہ کے اندر آ رہے ہیں، دروازہ بند ہے، بھاگ کر طالب علم کو چاہیے دروازہ کھولیں. جا رہے ہیں تو فوراً طالب علم کو چاہیے کہ دروازہ کھولیں. مسجد کے اندر کوئی آدمی آ رہا ہے کہ انہیں اسپیس پہ راستہ دیں. بعض آدمی جو ہے اپنا پلوں کا باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ رہا ہے تو یہ چاہتے ہیں کود کر جائے، وہ ہٹانا بھی گوارا نہیں کرتے. زمانے جاہلیت کے اندر بعض آدمی اپنی ٹانگ پھیلا کر بیٹھ جاتے تھے کہ ہٹاؤں گا نہیں، جس کو جانا کود کر جاؤ. یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. کوئی آدمی آگے آنا چاہ رہا ہے اسپیس ہے تو آپ تھوڑا نرم ہو جائیے. آپ نے پلوں کا مار رکھا، اپنی ٹانگ کو کھڑی کیجیے تاکہ اس کو راستہ ملے. کود کر نہیں جانا یہ ادب کے خلاف ہے. تو بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں جو ہمیں آداب سکھاتی ہیں. تو ادب اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں علم دین حاصل ہوگا. اگر کسی کا ادب ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، واعظ کا مقرر کا ادب نہیں ہے، تو اس سے ملنے والی جو معلومات ہے وہ صرف معلومات تک رہے گی، آپ کو علم نافع حاصل نہیں ہوگا، آپ کی تربیت نہیں ہو پائے گی. تو اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھائیں. یہ سب سے بہترین تحفہ بچوں کو دینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ ادب ہے. ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا اللہ کے نبی نے کوئی آدمی ایک سا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے تقریباً 3 کلو گیہوں یا 3 کلو کھجور یا 3 کلو جو، اس سے بہتر ہے کہ اپنے بچے کو ایک ادب کی بات سکھا دے. اپنے بچوں کو ایک ادب کی بات سکھا دے، یہ اس سے افضل ہے کہ ایک سا کوئی اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرے. تو اس لیے ہمیں ادب کو فالو کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر ادب لانا چاہیے، بڑوں چھوٹوں کا احترام ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسن سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.